بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، میمونہ کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر میمونہ کی دنیا میں آنے کے لیے شکریہ۔ میمونہ کی دنیا میں آپ کو ملیں گی بہت ہی دلچسپ کہانیاں، سبق آموز کہانیاں، پرانے قصے، اسلامک قصے اور بہت کچھ۔ تو میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور ہر نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ وہ غریبوں کا مال ہڑپ کر جاتا تھا۔ معمول کے مطابق بادشاہ کا دربار سجا ہوا تھا۔ اچانک ایک مداری اپنا بندر لیے دربار میں دوڑتا ہوا داخل ہوا اور چیخنے چلانے لگا۔ دروازے پہ کھڑے دربانوں نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ سیدھا اندر چلا آیا۔ اسے زبردستی اندر آتے دیکھ کر بادشاہ نے دربانوں کو اسے اندر لانے کا کہا۔ بادشاہ نے اسے پوچھا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں آپ کے بھائی کا مالک ہوں۔ کیا مطلب؟ بادشاہ نے ماتھے پر بال چڑھاتے ہوئے غصے سے کہا۔ مداری پورے اعتماد کے ساتھ بولا، میں اس بندر کا مالک ہوں اور یہ بندر آپ کا بھائی ہے اور آپ کی بادشاہت اور دھن دولت میں آپ کا برابر کا حصے دار ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ پورے دربار میں ہلچل مچ گئی اور بادشاہ کا ایک دم طیش میں آ کر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ بندر اور میرا بھائی؟ مداری کہنے لگا، جی ہاں، اور بندر کے مالک کی حیثیت سے میں آپ کو قاضی کی عدالت میں لے کر جاؤں گا۔ آپ میرے بندر کا حصہ ہڑپنا چاہتے ہیں، اسی لیے اسے بھائی ماننے سے انکاری ہیں۔ پورے دربار میں چمگوئیاں ہونے لگیں۔ سب بادشاہ کو شک کی نظر سے دیکھنے لگے۔ بادشاہ گرجدار آواز میں بولا، یہ کون گستاخ ہے؟ اسے دربار سے باہر نکالا جائے۔ مداری نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو لوگو، یہ ہے تمہارا بادشاہ جس کے انصاف کے تم گن گاتے ہو۔ یہ میرے بندر کا حصہ ہضم کرنے کے لیے ایسا واویلا مچا رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ایک درباری اٹھا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ آپ قاضی کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ساتھ ہی مداری سے مخاطب ہو کر بولا، اگر تم بادشاہ کے بھائی ہو تو اس کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ ثبوت تو میں قاضی کی عدالت میں ہی دوں گا۔ مداری نے جواب دیا۔ پورا دربار اس شخص کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ بادشاہ پر دباؤ بڑھ گیا اور اسے ان کی بات ماننی پڑی۔ عدالت لگی۔ مداری اپنی آرام کہانی سنانا شروع کرتا ہے، جناب والا، میں ایک کسان تھا، اپنی تھوڑی سی زمین پر کاشت کیا کرتا تھا۔ ایک دن ہل چلاتے ہوئے مجھے اپنی زمین سے ایک تھیلی ملی۔ جب میں نے اسے کھولا تو اس میں سے ایک دم تیز روشنی نکلی۔ اس میں بہت چمکدار ہیرے تھے جن کی روشنی دور دور تک پھیلتی تھی۔ میں فوراً سے وہ ہیرے گھر لے آیا اور انہیں اپنے گھر میں چھپا دیا، مگر ان کی روشنی کچھ ایسی تھی کہ ہر نئی صبح اس کی روشنی دوگنی ہو جاتی۔ میں چاہتا تھا کہ اس ہیروں کا کسی کو پتہ نہ چلے، مگر ان کی روشنی روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ بالآخر میرے گھر سے نکلنے والی تیز روشنی کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے مجھے دربار میں بلایا اور مجھ سے وہ ہیرے دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ جب میں نے وہ ہیرے بادشاہ کو دکھائے تو بادشاہ نے ہیرے اپنے قبضے میں لے لیے۔ میں کئی بار بادشاہ کے دربار میں وہ ہیرے لینے گیا، مگر ہمیشہ یہ کہہ کر نکال دیا جاتا کہ ان ہیروں پر بادشاہ اور بادشاہ کے خاندان کا حق ہے۔ تو اب تم کیا چاہتے ہو؟ قاضی نے مداری سے پوچھا۔ میرے بندر کو اس کا حصہ دیا جائے یا پھر میرے ہیرے واپس کیے جائیں؟ مداری نے جواب دیا۔ اب سب جان چکے تھے کہ بندر کا در حقیقت بادشاہ سے کوئی تعلق نہیں۔ انصاف کی تلاش میں مداری نے یہ چال چلی تھی، لہٰذا یہ تمام باتیں سننے کے بعد قاضی نے بندر کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یا تو بادشاہ مداری کے ہیرے لوٹا دے یا اس کے برابر رقم ادا کرے۔
اب بادشاہ کو چاروں ناچار مداری کو ڈھیر ساری رقم ادا کرنی پڑی۔ مداری رقم وصول کر کے اپنے بندر سمیت چلتا بنا۔ پورا دربار مداری کی عقل مندی پر اش اش کرنے لگا۔ پیشے خدمت ہے جاپان کی ایک لوک کہانی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ جاپان کے ایک گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کے والدین وفات پا چکے تھے اور وہ بیچارہ اکیلا رہتا تھا۔ لکڑہارا بہت نیک اور رحم دل تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں سوکھی اور ٹوٹی ہوئی لکڑیاں تلاش کر رہا تھا کہ اس کے کانوں میں ایک عجیب سی آواز آئی۔ اس نے غور کیا تو صنوبر کے درخت کی آواز تھی جس کے نیچے وہ کھڑا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میرا رس لیس دار ہے جو میری نازک شاخیں ٹوٹنے کی وجہ سے ٹپک رہا ہے۔ لکڑہارے نے دیکھا کہ اس کی شاخیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور اس میں سے رس نکل رہا ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ درخت اپنا دکھ بیان کر رہا ہے۔ اس نے اپنے لباس میں سے کپڑا پھاڑا اور درخت کی کٹی ہوئی شاخوں پر پٹیاں باندھ دیں۔ شاخیں اپنی جگہ کھڑی ہو گئیں اور رس نکلنا بند ہو گیا۔ لکڑہارا بہت خوش ہوا اور واپس جانے ہی لگا تھا کہ اچانک درخت سے سونے اور چاندی کے سکے برسنے لگے۔ وہ حیران رہ گیا۔ یہ سلسلہ کچھ دیر تک جاری رہا۔ پھر درخت سے آواز آئی، یہ تمہاری رحم دلی کا انعام ہے۔ لکڑہارا ساری دولت سمیٹ کر گھر پہنچا۔ لکڑہارا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ کھڑکی سے دوسرے لکڑہارے کا چہرہ نمودار ہوا۔ یہ دراصل وہ لالچی شخص تھا جس نے صنوبر کے درخت کی شاخیں توڑی تھیں۔ اس نے کھڑکی سے دیکھ لیا تھا کہ نیک دل لکڑہارا اپنی دولت گن رہا ہے، لہٰذا حسرت سے بولا، تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ چند دن پہلے تو فاقوں تک نوبت آئی ہوئی تھی۔ نیک دل لکڑہارے نے اسے بتایا کہ یہ دولت فلاں علاقے کے صنوبر کے درخت نے دی ہے۔ کیا اس کی شاخیں کٹی ہوئی تھیں؟ لالچی شخص بولا، ہاں وہی درخت ہے۔ نیک دل لکڑہارا بولا، اوہ مجھے چلنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ بھاگم بھاگ صنوبر کے درخت کے پاس پہنچ گیا جس کی سرسبز شاخیں اس نے توڑی تھیں۔ جیسے ہی وہ درخت کے قریب گیا، درخت سے آواز آئی، میرا خون لیسدار ہے، تم مجھے چھوؤ گے تو بے شمار دولت کے مالک بن جاؤ گے۔ بدخصلت لکڑہارے نے جوں ہی درخت کو چھوا، اس میں سے سونے چاندی کی بجائے لیسدار مادہ گرنے لگا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس میں مکمل طور پر ڈوب گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس مادے کی موٹی تہ میں جم جاتا، ادھر سے نیک دل لکڑہارے کا گزر ہوا۔ اس نے بڑی مشکل سے اسے باہر نکالا، ورنہ دولت کا لالچی زندہ ہی قبر میں چلا جاتا۔ اس واقعے کے بعد لالچی لکڑہارے نے ایسی دوڑ لگائی کہ پھر کبھی مڑ کر بھی اس گاؤں میں نہ آیا۔ پیارے دوستو، سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔